دیکھیے الحمدللہ آج ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 5 سال کی نظر بندی کے بعد آج جس طرح کا سیرت کے پروگرام میں جانے کا موقع ملا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو ہم نے ٹاپک ہی رکھا تھا وہ تھا یہ کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو ہم نے جو رہنما خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں کیا کیا رہنما خطوط ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، چینج کا کام کر سکتے ہیں، تبدیلی کا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیلنجز ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے، اگرچہ ہمارا فوکس زیادہ ایجوکیشن پر ہے جو کہ اچھی بات ہے اور میں والدین کو اس کے لیے جو ہے مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن جب تک ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر فوکس نہیں کریں گے اور اس کا جو ہمارے پاس جو بیسک ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے وہ فیملی سٹرکچر ہے۔ تو آج کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں انڈیویجول لیول پر جو ہے وہ تبدیلی اور بہتری کا ہمیں درس دیا کہ ہم تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری کا جو ہے وہ پہلو اپنے اندر اجاگر کرے، وہاں پہ ہمیں یہ ذمہ داری بھی دی کہ سوسائٹی کی سطح پہ کلیکٹیو لیول پر بھی جب تک ہم جو ہے وہ بہتر چینجز اڈاپٹ نہیں کریں گے، سماج کے حوالے سے ان تعلیمات کو ہم جو ہے وہ اب نہیں اپنائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ سے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، تب تک ہم ایک بہتر سماج نہیں کھڑا کر سکتے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ڈگریز بڑھ رہی ہیں، ہماری ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، فارمل ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، ہماری نالج بڑھ رہی ہے، لیکن جو ہمارے ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں، جو ہمارے بیسک ویلیوز ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بہت کمزوری آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس نئی نسل میں ہم مورالٹی کو، اخلاقیات کو اور دینداری کو، سچائی، دیانت، امانت، صداقت، یہ جو بنیادی اصول ہیں ہمارے مذہب کے، ان کو ہمیں جو ہے وہ پورا ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو امپورٹنٹ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ جو کردار سازی کا جو عمل ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں ہماری نئی نسل کے لیے، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے، آپ دیکھیں کہ آج کا جو کمپٹیشن کا جو دور ہے وہ کتنا بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے ہم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز میں بڑھ گئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دیکھی کے عمل میں بڑھ گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس سوشل میڈیا، جو فونز، لیپ ٹاپس، یہی ہمارا جو فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں جو اصل بات ہے، کہ جو ہم کہیں گے کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم بیسیکلی آپ کا سارا جو ایک مورل سٹرکچر ہے، جو سوشل سٹرکچر ہے انسان کا، اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چیلنجز ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے میڈیا سے تعلق ہے، منشیات کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ڈرگ ایڈکشن کا ہے، سوشل لیول پہ جو ہم نے جو رسومات جو بالکل اختیار کی ہیں، جو غیر اسلامی میں کہوں گا کہ جو ہم نے رسمیں اپنائی ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، چاہے سوسائٹی کی لیول پر ہم دیکھیں، انڈیویجول لیول پر ہم دیکھیں، کلیکٹیو لیول پر ہم دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کا اگر ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے، وہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، انہوں نے ہمیں ایک چیز بیان کر دی ہے۔ قرآن اور حدیث تو ہماری زندگی کا ایک ایسا رہنما اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو جامع مسجد میں بھی ہم نے پہلی بار اس کا ایک پروسیس شروع کیا ہے کہ جو ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کے لیے اسکول آورز کے بعد مکتب جانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ کم سے کم وہاں وہ بیسک اسلامک نالج جو کہ یہی ہے، دینداری، آنیسٹی، اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امبائب کریں اپنی جنریشن میں۔ تو میں آپ کے توسط سے بھی والدین کو یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بچوں کی فارمل ایجوکیشن پہ اتنا اسٹریس کرتے ہیں، بیسٹ اسکولز، بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ جو ہے وہ آپ جو ہے ایکڈیمک ان کو ایک ماحول دیتے ہیں، بیسٹ ٹیچرز آپ لاتے ہیں، بیسٹ جو کوچنگ سینٹرز آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی اور اخلاقی تعلیم کے حوالے سے مکتب بھیجنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہمیں بہت سے انیشیٹیوز لینے ہیں جہاں پہ کہ ایک اوور آل گروتھ ہمارے بچوں کی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں
کی ہو سکے. اور یہ بہت بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کلیکٹیو چیلنج ہے ہمارے لیے. تو میں آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے اپیل کروں گا, خاص کر پرائمری فوکس جو ہے ہمارے پیرنٹس ہونے چاہیے. دیکھیں جب تک پیرنٹس آگے نہیں آئیں گے, جب تک کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر مادی دور ہے, فادر بھی کام کر رہا ہے, مدر بھی کام کر رہی ہے, آج ہم نے ایزی منی کر دی ہے, بچوں کو بچہ جو بھی مانگتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے, ان کو احساس دینا ہے, ذمہ داری دینی ہے, ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بچہ پیدا کرنا, اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کو سوسائٹی میں ایک جگہ دینا, وہ ویلیوز, سچائی, ایمانداری, یہ ویلیوز ہمیں اپنے بچوں کو دینے ہیں. اور اس حوالے سے جہاں پر سکولز اپنا کام کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کر رہے ہیں, اور آئی تھنک ان سیمینارز کا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم اصل بنیاد جو ہے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر بھی فوکس کرنا ہے, جو میں نے آج یہاں بات کی, اور کلیکٹیو لیول پر بھی ہمیں اجتماعیت پر بھی فوکس کرنا ہے. تو آئی تھنک ان ایشوز کے حوالے سے اگر والدین, ہمارے ٹیچرز, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے جو امام ہیں, ہمارے جو مکتب ہیں, ہماری جو مسجدیں ہیں, ہماری جو درسگاہیں ہیں, یہ ہمارے پاس ایک سوشل سٹرکچر بنا ہوا ہے. اگر اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی جو ہماری چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم ان کا جو ہے وہ سامنا کر سکتے ہیں. بھائی صاحب, جس طریقے سے کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوکل لیبرس کی کلنگ کا جو فیصل ہے, دیکھیں ہم نے تو کہا, وہ دوبارہ لے تو ہم نے کہا پرسوں بھی جو ہے وہ ہم نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اور خاص کر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں, کسی بھی جو ہے بے گناہ کا قتل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں. جو کوئی بھی یہاں پہ آ رہا ہے روزی روٹی کے لیے, معاش کے لیے, تو ان کو ٹارگٹ بنانا یہ افسوسناک عمل ہے, اس کی ہم پرزور مذمت کریں. کل دیکھا گیا کہ 8 سالوں کے بعد جو حریت قیادت ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوتی ہے. دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 سال کے عرصے کے بعد میں بھی بند رہا اور موقع نہیں ملا کہ ہم ملیں, آپس میں بات کریں. ان 5 سال عرصوں میں ہم نے بہت سے ہمارے ساتھی تھے جو کہ انتقال کر گئے, ان کی بھی ہم نے یاد کی. بہت سے ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ان کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. تو ہم ملے پہلی بار, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ہم